ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى. نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. تمام احباب جو یہاں حاضر ہیں، محبت سے پیار سے درود پاک پڑھیں. توجہ میری طرف کر کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب احباب کی توجہ شاید تھوڑی کم ہے. توجہ ہو تو میں کچھ بات کروں. کیونکہ بعد بیان اصل حضرت والد صاحب نے کرنا تھا اور آخر میں کریں گے انشاءاللہ، لیکن وہ تب کریں گے جب آپ کی محبت ہوگی. جی اب
میری طرف توجہ کریں گے؟ پہلے میں چلیں ایک دو باتیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پھر اس مطابق بات کرتا ہوں۔ میں تقریر پڑھوں یا تقریر کروں؟ جی ایک ہے نا تقریر پڑھوں، تو نہ میری پہلے سے تیاری ہے، مجھے ابھی والد صاحب نے بتایا ہے کہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مستقل وہ 7-8 گھنٹے دورہ تفسیر پڑھاتے رہے ہیں، تو مجھے انہوں نے ابھی حکم دیا کہ آپ بات کرو، بعد میں دعا کر دوں گا، لیکن میں نے کہا وہ آخر میں بات کریں گے، لیکن آپ کی توجہ کو دے۔ ایک ہوتی ہے نا تقریر پڑھنا، میں گھر سے یاد کر کے آیا اور آ کر پڑھ دی۔ ایک ہے تقریر کرنا، وہ سامعین کی توجہ پر ہے، آپ توجہ کریں گے، کوئی جواب دیں گے، اللہ میرے دل میں بات ڈالیں گے تو میں آپ کو سنا دوں گا، تو یہ اب آپ پر توجہ ہے نا انشاءاللہ۔ معزز حاضرین، آج رمضان المبارک کی 22ویں رات، 21 روزے گزر چکے ہیں اور 22ویں کی ابتدا تراویح ہم نے 22ویں کی پڑھ لی ہے۔ رمضان المبارک کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا رہ گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس مہمان مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے ہے، جب حضور کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے محبوب جب شعبان، بلکہ شعبان سے بھی پہلے حضور دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمیں شعبان تک اور رمضان تک پہنچا دے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، یہ تیری طرف سے بڑی نعمت ہے، انسان کو اللہ کا بڑا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں رمضان تک کیا کر دے، پہنچا دے، اللہ نے ہمیں یہ عطا فرما دیا، ورنہ آپ گزشتہ رمضان کی طرف نظر دوڑائیں، اپنے صفوں میں تلاش کریں، اپنے دسترخوان پر تلاش کریں، تو کئی ایسے افراد آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو گزشتہ رمضان آپ کے ساتھ تھے، کھاتے پیتے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، آج آپ کے درمیان موجود نہیں ہے، مٹی کی چادر انہوں نے اوڑھ لی ہے اور وہ قبر میں سوئی ہوئی، یہ ایسے ملیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، نہ جانے زندگی کتنی ہے، اگلا رمضان ملے نہ ملے، تو یہ رمضان ہم ایسا گزار جائیں نا، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ اللہ کے محبوب ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر تشریف لے جانے لگے تو 3 دفعہ آمین کہی، بعد میں صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک نیا کام دیکھا ہے، نیا عمل دیکھا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، میرے صحابہ، میں جب منبر پہ پیڑی سیڑھی پہ میں نے جب قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے ایک بددعا کی جو اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی تھی، 3 بددعائیں 3 سیڑھیوں پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جا کر میرے نبی کو کہہ دو کہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے، رمضان کا مہینہ اسے ملے اور وہ اس رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے رمضان کے مہینے میں ایسے اعمال نہ کر سکے کہ وہ مجھے راضی نہ کر سکے، تو ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے پہلے کہا ہے تقریر افطاری کی ہے نا، ماشاءاللہ صاحب جنہوں نے کی ہے وہ بولے سبحان اللہ، مطلب روزہ بھی رکھا ہے صاحب نے، میں نے بھی رکھا تھا،
میرے ساتھ بولیں گے، کچھ چیزیں یاد ہو جائیں، فائدہ تب دیکھیں دین کا ایک مسئلہ اگر بندہ دین کا علم کا ایک باب اگر بندہ پڑھ لے وہ سمجھ آ جائے، کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ 1000 نفلوں کا۔ کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ یہاں بیٹھنا یہ فضول نہ سمجھے کہ بس ہی صبح یہ بات نہیں ہونی چاہیے جی رات کو استاد نے کڑا کے کٹ، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے، وہ سمجھتا بھی آئے گی کہ آپ ساتھ چلیں گے۔ تو میں نے کہا بدعا بتانے والا کہنے والا کون ہے؟ جبرائیل امین۔ بول دیں کون ہے؟ جانتے ہیں نا حضرت جبرائیل، وہ جو وہی لے کے آتے تھے۔ اور بدعا بتانے والا کون ہے؟ جبرائیل کس کے حکم سے آئے؟ اللہ کے حکم سے آئے۔ بتانے والا اللہ، کہنے والے جبرائیل، اور اس پہ آمین کہنے والے میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ آمین کہنے والے۔ ایسی بدعا میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ قبول ہونے میں ہو سکتا ہے؟ اب اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی عقل دی ہے، کم از کم ہم کسی کا حساب نہیں کر سکتے، اپنا تو حساب کر سکتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، آیا میں نے یہ رمضان ایسا گزارا ہے؟ میں نے یہ رمضان ایسا گزارا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو پھر تو الحمدللہ، اور اگر جواب نہ میں آئے اور شک میں آئے تو پھر بربادی ہے۔ پھر ماں باپ کی نہیں، کسی بزرگ کی نہیں، کسی ولی کی نہیں، بلکہ بدعا بتائی ہوئی اللہ کی، کہی ہوئی فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کی، اور اس پہ آمین اور مہر لگانے والے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ہمیں بربادی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر گزشتہ رمضان گزر گیا، خطائیاں ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، ہو گئی ہیں، آج اللہ نے اس محفل میں بیٹھنے کی توفیق دے دی ہے، آج بھی اگر ہم عہد کر لیں کہ اللہ جو ہو گیا تو معاف فرما۔ آئندہ بچوں میں نال استاد جی آئندہ کے لیے وعدہ کریں ہم ایسے کام کریں۔ یہ چند دن 21 ہو گئے ہیں نا، پیچھے 8 ہے یا 9، یہ تو اللہ کو پتا ہے، تو کم از کم یہ ایسے گزریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، پھر تو یہ رمضان بامقصد ہے، پھر ہم عید بھی خوشی سے منائیں گے۔ لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا رمضان ہے، ایسا رمضان ہے کہ جس میں بھی ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو بڑی خسارے والی بات ہے۔ ایک رمضان ہم گزار رہے ہیں، صبح سحری ملتی ہے، افطاری اچھی ملتی ہے۔ ابھی چونکہ مجھ سے پہلے میرے بھائی صحابہ کا تذکرہ کر رہے تھے، بات ذہن میں آ گئی کہ ایک رمضان گزرا ہے میرے محبوب پیغمبر کے دور کے، اور صحابہ رمضان المبارک میں عرب کی تپتی دھوپ میں، صحرا میں، وہ مدینہ منورہ سے نکل کر 160 یا 70 کلومیٹر دور میدان جنگ میں نکلتے ہیں۔ اور کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کھانے کے لیے کیا چیز میسر ہوتی تھی، تو صحابہ بتاتے ہیں کہ 2 بندوں کو کبھی ایک کھجور ملا کرتی تھی، اور وہ بھی ہم تقسیم کر کے کھایا کرتے۔ کون سا میدان لگا؟ بتا دو نوجوانوں۔
نوجوانوں بتا دو کون سا میدان لگا جی رمضان میں 17 رمضان کو کون سا میدان لگا بتا دیں بولیں نہیں بتایا تو میں بتاتا ہوں غزوہ بدر غزوہ بدر کب کا واقعہ کب پیش ہوا وہ جو واقعہ ہم کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما میدان میں اترتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سوال کرتے ہیں چچا جان ابو جہل کہاں ہے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو بڑا تنگ کرتا ہے اور بڑے بکواسات کرتا ہے سنا ہے نا واقعہ وہ واقعہ کب پیش ہوا رمضان المبارک کی اور خصوصاً نوجوانوں یہ حضرت معاذ معوذ کا واقعہ بڑا مشہور ہے آپ نے سنا ہوا ہے کتنی عمریں تھی حضرت معاذ کی اور معوذ کی جی 14 یا 15 سال میرے مخاطب نوجوان ہیں آج مساجد کی پہلی صف میں نوجوان نظر نہیں آتے آج دینی محافل میں نوجوان نظر نہیں آتے آج دینی غیرت نوجوانوں میں کم نظر آتی ہے یہ نوجوان جن کا تذکرہ ہم بڑی خوشی سے کرتے ہیں اور خوشی سے پڑھتے ہیں کتنی عمریں ہیں حضرت معاذ 14-15 سال اب یہاں 14-15 سال کا کوئی بچہ ہے تو وہ ذرا کھڑا ہو جائے جس بچے کی عمر 14 سال ہے یا 15 سال ہے کوئی ہے ایسا یہ عمر ہے اس عمر میں پوچھ کس کا رہا ہے ابو جہل اور ہم اپنی جوانیاں کیسے گزار رہے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ نہیں سوچے نا ہماری عمریں 17 سال 18 سال 20 سال 30 سال ہم نے دین کے لیے نام ہم کن کا لیتے ہیں نام ہم کن کا لیتے ہیں اور کام ہم کن کے کرتے ہیں تو غزوہ بدر ابھی ساتھی نے نظم پڑھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آپ کو بدر کی سیر کراتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھی جو نکلے بدر کے میدان میں کتنے صحابہ تھے حضور کے ساتھ بولے سارے بولے جو مجھ سے ناراض نہیں ہے وہ بھی بولے نہیں آپ ناراض لگتے ہیں 313 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال کی محنت آج ہم کسی مسجد میں آئیں ہماری مخالفت ہو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ساتھی ساتھ نہ جڑیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں اللہ کے محبوب نے مکہ میں 13 سال گزارے مارے کھائیں اور جو ہے بیکاٹ کارسا گزرا مشقتیں ہوئیں حتیٰ کہ ابو بکر کی بیٹیوں کو تھپڑ لگے صحابہ شہید کیے گئے صحابیات قتل کی گئیں یہ سارے معاملات ہوئے اب 15 سال کے عرصے کے بعد مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لاتے ہیں کفار پیچھا نہیں چھوڑتے تنگ کرتے ہیں اور ادھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے مہمان بنے امیہ کے ابو جہل نے روکا اور کہنے لگا سعد اگر آپ امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو ہم آپ کو بتا دیتے دھمکی دی قتل کی طواف نہ کرنے دیتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا توجہ میری طرف رکھیں حضرت سعد نے جواب دیا کہ تو یہ بات مجھ سے کرتا ہے تم بھی جو ہے نا تجارت کے لیے پھر مدینہ سے گزر کے ہی جاؤ جی تم بھی تجارت کے لیے پھر میرے خیال میں آپ کو بات سمجھنی ہے اور آپ پشاور میں جاؤ
کوئی آپ کو دھمکی دے دے، آپ کو کہے کیوں پشاور آئے ہو، اور آپ پھر اسے کہیں اچھا کونلا جو لنگ گئی ویسے جی یا کونلا منڈی تے ہی آ سے حضرت سعد نے جواب دیا یہ وجہ بنی، اور ادھر مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہے، کفار کے سردار ہیں، شام سے تجارتی قافلہ لے کے جا رہے ہیں، چونکہ رستہ تو یہی پڑتا تھا، اور نیت یہ تھی کہ اس تجارت سے جو ہمیں فائدہ ہوگا نا وہ ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، جس طرح آج اسرائیل، یہود، کفر ملک ہم سے کمایا ہوا پیسہ وہ کہاں استعمال کر رہے ہیں بیماری کی صورت میں؟ مسلمانوں پر، فلسطین پر، غزہ پر، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بجائے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے نا کہ ہم بدر والوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب کو جب یہ پتا چلا کہ یہ تو ہمارے خلاف مال استعمال ہوگا، صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کرنے لگے میرے صحابہ یہ معاملہ ہے، اور ادھر حضرت سعد کا جملہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ بھی بات بڑی پسند آئی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے، اسے راستے میں روک نہ لیا جائے، اللہ ہمیں مال غنیمت عطا کریں گے۔ صحابہ نے حامی بری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھنے لگے، انصار کی کیا رائے، کیونکہ یہ تو مہاجر تھے سارے، یہ تو مکہ سے آئے ہوئے تھے، مقامی لوگ کیا کہتے ہیں؟ انصار صحابہ میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اٹھ کے اللہ کے محبوب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے مال، ہماری زمینیں، ہماری جانیں سب آپ کے لیے قربان ہیں، ہماری طرف سے آپ بے فکر رہیے، جو قدم آپ اٹھائیں گے ہم ساتھ ہیں۔ ایک اور صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے محبوب یہ مت سمجھیے گا ہم اس طرح کبھی نہیں کریں گے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے اور آپ کا رب اور آپ کفار سے لڑیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینہ سے نکلتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، سواریاں پاس نہیں ہیں اور اسلحہ پاس نہیں ہے، یہ قافلہ روکنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ادھر ابو جہل کو، ابو سفیان کو پتا چلا، انہوں نے ایک قاصد بھیجا مکہ میں، جاؤ ہماری برادری کو، قبیلے والوں کو بتاؤ معاملہ یہ ہمارا تو راستہ روکا جا رہا ہے، مدد کے لیے آؤ۔ ابو جہل لشکر تیار کرتا ہے 1000 بندے کا، ساز و سامان، کھانے پینے کا سامان، ہر سہولت میسر، وہ مکہ سے نکلتے ہیں۔ ادھر پتہ چلا کہ قافلہ نکل گیا، بچ گیا، اور ابو جہل نے کہا ہم واپس نہیں لوٹیں گے، ہم جائیں گے اور جا کر بدر تک جائیں گے اور وہاں تک جا کر وہاں جشن منائیں گے۔ وہاں کیا منائیں گے؟ جشن وہاں سے آیا۔ ابو جہل بدر میں کیا منانے کے لیے آیا تھا؟ جشن منانے کے لیے آیا۔ ادھر مسلمان پہنچے، اللہ نے وہ موقع، وہ جگہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی جہاں مسلمان ٹھہرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، خیمہ لگا۔ آج وہاں مسجد تعمیر ہو گئی، ریتلا علاقہ ہے، اب بھی وہاں ریت ہے۔ ادھر مکہ کی طرف سے کفار آتے ہیں اور انہوں نے آ کر جس جگہ پر قبضہ کیا ہے اس جگہ پر آج بھی مٹی موجود ہے، وہ جگہ بلندی پر ہے اور یہ جگہ نیچے ہے۔ تلواروں کی جنگ تھی، تیروں کی جنگ تھی، نیزوں کی جنگ تھی، بلندی سے وار، ایک بندہ چھت پہ ہو، ایک بندہ نیچے ہو، اوپر تیر ہو، تلوار ہو، نیزہ ہو، اوپر والا صحیح وار کرے گا، نیچے والا صحیح وار کرے گا۔ وہ طاقت میں تھے، پاؤں ان کے مضبوط تھے، مٹی ہے، ادھر مسلمان جو ہے وہ ریت پر ہے، ریت پر پاؤں پھسلتے ہیں، پانی موجود نہیں، کھانے پینے کا سامان موجود نہیں۔ اللہ کے محبوب سر سجدے میں رکھ کے رب سے دعا کرو، اور مجھے اور آپ کو یہ سمجھاتے ہیں مسلمانوں، اگر ضرورت پڑے نا،
اگر کچھ چیز ضرورت پڑے، مشکل پیش آ جائے، حاجت پیش آ جائے، تنگی آ جائے، پریشانی آ جائے، تو مانگنا کس سے ہے؟ بلند آواز سے مانگنا کس سے ہے؟ اللہ کے محبوب سر سجدے میں رکھ کر رب کی تعریفیں کرتے ہیں۔ رب کی تعریفیں کرتے کرتے اللہ کے محبوب پیغمبر کی زبان سے جملہ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے کرتے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ تعداد کم ہے، کھانے پینے کا سامان میسر نہیں ہے، اسلحہ پاس نہیں ہے، اور پاؤں کمزور ہے، ریت پہ ہے، اور پانی پاس موجود نہیں ہے، کمزوری ہے، کھانے پینے کے لیے پاس کچھ موجود نہیں ہے، ادھر کفار کا 1000 کا لشکر ہے، ہم 313 ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہم بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، کھانے پینے کے سامان موجود ہے، اللہ ہم کمزور ہیں۔ اللہ سر سجدے میں رکھ کر میرے محبوب نے ایک جملہ کہا ہے، آج صحابہ پہ بھونکنے والے بھونکتے رہے، لیکن ادھر رب کا محبوب، اور اللہ نے تو انہیں کہا کیا صحابہ، اولئک حزب اللہ، میرے محبوب صحابی تیرے ہیں، یار تیرے ہیں، لیکن جماعت تو میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کے محبوب سر سجدے میں رکھ کر جملہ کہتے ہیں، مولا یہ میری 15 سالوں کی محنت ہے۔ جب میرے پاس جبرائیل وحی لے کے آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، میں نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، محنت شروع کی، اور تیری طرف سے پیغام آتے رہے، آپ کی طرف سے بار بار پیغام آتے رہے میرے محبوب، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ یہ میری راتوں کو اٹھ کر مانگے گی محنت ہے، اللہ یہ میری راتوں کو اٹھ کر میں نے تجھ سے ان کو مانگا ہے، یہ ویسے نہیں آئے۔ عمر کے لیے دعائیں نبی علیہ السلام نے کی، اللہ میں نے دن رات محنت کی ہے، مارے کھائے ہیں، ہجرت کی ہے، مکہ چھوڑا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، اللہ یہ میری 15 سالوں کی محنت ہے، یہ میرے پاس جمع پوری ہے جو میں نے 15 سال محنت کی ہے۔ مولا آج اگر اس دھرتی پر یہ نہ بچے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے۔ اللہ کے نبی نے جملہ کہا، صدیق اکبر تڑپ اٹھے اور فرمایا اللہ کے محبوب اٹھیے، اللہ کی مدد آئے گا۔ پھر قرآن نے کس انداز میں کہا، نبی نے مانگا کس سے؟ ہمیں سکھایا مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب وہ دن بھی ذرا یاد کیجئے نا، اذ تستغیثون ربکم، اے میرے محبوب، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ او میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو بھی یاد کیجئے نا جب آپ کمزور تھے، جب آپ کے پاس طاقت موجود نہیں تھی، جب آپ کی تعداد کم تھی، تو اس وقت آپ نے مدد مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ او میرے محبوب وہ بدر کا میدان بھی یاد کر لیجئے نا، جس بدر کے میدان میں آپ سجدے میں رکھ کے گڑ گڑا رہے تھے اللہ کے سامنے، آپ کمزور تھے، طاقتور کون تھا؟ آپ کمزور تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جا کر گھروں میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب آپ مشکل میں تھے، جب آپ کمزوری میں تھے، مدد کرنے والا کون تھا؟ اور پھر مدد بھی کی، کیسے مدد کی؟ اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم
فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب آپ نے رب کو پکارا، حالانکہ پہلے آدم گزر چکے ہیں، حالانکہ پہلے ابراہیم گزر چکے ہیں، اسماعیل گزر چکے ہیں، داؤد اور سلیمان گزر چکے ہیں، حضرت نوح گزر چکے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء گزر چکے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کسی سے مدد نہیں مانگی، مانگی تو کس سے؟ ہاں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں مدد کرنے والا جو میں ہوں، میرے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا۔ نبی تو مدد کر نہیں سکتا کہ خود کمزور ہے، خود وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے گزرے ہر ایک نبی نے مانگا مجھ سے ہے، مانگا مجھ سے۔ او حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس سے مانگا اور کیا آوازیں لگائی؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر کشتی میں بیٹھ کر مانگا کس سے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں مانگا کس سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں میں مانگا کس سے؟ نبی تو بتا کے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے کس سے نظر آتے ہیں اور اپنی قوم کو کہتے ہیں یا قوم لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ کیوں ان کی پکار کرتے ہو، کیوں ان سے مانگتے ہو جو نہ تمہاری پکار سنتے ہیں نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں۔ ہمیں قرآن یہ سبق دیتا ہے، وہ دنیا والوں مانگنا کس سے ہے؟ نبی یہ سبق دیتے ہیں، بدر یہ سبق دیتا ہے، بدر کا میدان ہمیں، بدر کا غزوہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے محبوب جب آپ نے مدد مانگی، ہزار مقابلے میں ہے، میں نے ہزار فرشتہ بھیج دیا۔ پانی کی کمی ہے، پاؤں آپ کے کمزور ہیں، میں نے آسمان سے بارش بھیجی، ریت مضبوط ہو گئی، مٹی میں کیچڑ بن گیا، آپ کو طاقت اللہ نے دے دی۔ قرآن پڑھے نا سورہ انفال، پتہ چلے نا نوجوانوں ہم جوانیاں کیسی گزار رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ دین، یہ قرآن جو آج حافظ صاحب نے 22 راتوں میں سنا، یہ ایسے ہی پہنچ جائے، ہم کھانے کے چکروں میں لگے ہوئے۔ کچھ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کون لوگ ہیں، ہماری تاریخ کیا تھی، کیسے یہ دی۔ اللہ کے محبوب کے جسم پر رب مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس مشن کے لیے اللہ کے محبوب کے دندان شہید ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب زخمی ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وہ بدر احد پڑھیے نا، جنگ احد، کیسے یہ دین ہم تک پہنچا؟ مدد کس نے کی؟ اللہ نے۔ کیسی مدد کی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ پانی نہیں، ہم نے بارش برسائی، پانی مسلمانوں نے جمع کر لیا۔ پاؤں کمزور ہے، ریت ہے، بارش آئی، ریت مضبوط ہو گئی، مٹی کیچڑ بن گئی، اور پھر اللہ نے مدد کی۔ اور کیسی مدد کی کہ جنگ جب شروع ہوتی ہے 70 کافر مارے جاتے ہیں اور مسلمان 313، وہ مقابلے میں 1000، اللہ غلبہ عطا فرماتے ہیں میرے محبوب دنیا والوں کو یہ بتاؤ کہ جب مجھ سے مانگو گے تو پھر میں مدد کرتا ہوں، اور اگر مجھے چھوڑو گے، پھر در پہ جھکو گے، میرے در کو چھوڑو گے، غیر کے سامنے جاؤ گے، تو پھر تم سے بڑا بے ایمان بھی کوئی نہیں۔ یا اللہ کو چھوڑو گے اور اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگو گے، غیر کی پکار کرو گے، اور یہ کہو گے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا لوگ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں تو آسمان دنیا پر آ کر روزانہ سحری کے وقت میری طرف سے آواز لگتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟
جسے میں عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کر دوں؟ تو پھر بھی تو کہے کہ میری سنتا نہیں۔ صحابہ نے جب سوال کیا نا اللہ کے محبوب کیسے مانگے رب سے، آپ نے کبھی آج تک اپنے استاد جی سے پوچھا ہے ہم استاد جی اللہ سے کیسے دعا مانگے؟ کبھی پوچھا ہے؟ دعا کا طریقہ ہی نہیں آتا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے جی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یا ہم دعاؤں میں جو ہے وہ پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مانگ کس سے رہے ہیں؟ اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ دیکھ کدھر رہے ہیں؟ پیچھے ادھر ادھر۔ دعائیں ہماری کیا رنگ لائیں گی؟ صحابہ نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو کیسے پکاریں، اللہ سے کیسے مانگیں؟ اللہ نے دیکھا میرے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں کی طرف بڑا متوجہ ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے، سنی ہے نا اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ماں بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، لیکن بندہ رب کی طرف آئے تو صحیح نا۔ جب اللہ نے دیکھا نا میرے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے میرے بارے میں کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کیسے پکاریں، اللہ نے کہا جا جبرائیل میرے نبی سے سوال ہو رہا ہے، میرے بارے میں صحابہ پوچھ رہے ہیں، جانا جا کے میرے نبی کو بتا دے کہ میرے صحابہ جب آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے نا رب کو پکارنا کیسے ہے، رب سے مانگنا کیسے ہے، غیر کے پاس نہیں جانا، غیر کے پاس نہیں جانا۔ جب آپ سے یہ پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے یہ بندے، کہ ہم بندے کس کے؟ جو رب کی عبادت کرتا ہے وہ رب کا بندہ ہے، جو غیر کی عبادت کرتا ہے وہ عبد الطاغوت، وہ طاغوت کا بندہ ہے، وہ شیطان کا بندہ ہے۔ رب کا بندہ وہی ہے جو مانگتا رب سے ہے، رب کا بندہ وہی ہے جو رب کے در پہ آتا ہے، رب کا بندہ وہی ہے جو اپنا سر رب کے سامنے جھکاتا ہے، رب کا بندہ وہی ہے جسے جو نظر و نیاز منت منوتی رب کے در کی دیتا ہے، غیر کی نہیں دیتا، وہ رب کا بندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرے محبوب تجھ سے سوال کرے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب جب تجھ سے میرے یہ پیارے بندے سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو ہم کیسے پکاریں، تو آپ انہیں جواب دے دیجئے نا، میں کہا ہوں عنی فَإِنِّي قریب، مانا کرنے کی بھی میں تو سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے میرے یہ بندے سوال کرتے ہیں عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو بتا دیجئے میں کدھر ہوں۔ اللہ کدھر ہے؟ قریب، کدھر ہے؟ اجیب دعوت الداعی، وہ کہتا ہے میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کبھی تنہائیوں میں آ کر صبح سحری کے لیے اٹھو، تنہائیوں میں جا کر جا نماز بچھا کر وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب سے باتیں کریں، پھر دیکھیں سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور دل سے جواب، کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کی رب سے بات کی ہو؟ کبھی کی ہے رب سے بات؟ کبھی اپنا درد دل، اپنی پریشانیاں، اپنی حاجات، کتنا ٹائم ہو گیا رب سے ذکر نہیں؟ خود دیکھ آپ کو جواب کیا ملے گا۔ ہم نے تو رب سے کبھی بات کی نہیں ہے، ہم نے رب سے رب کی طرف توجہ ہی نہیں کیا نا، وہ تو پکار رہا ہے نا، آؤ نا میری طرف،
آؤ نا میری طرف. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. یہاں بھی اللہ نے کہا اور سنو اللہ کہتے ہیں جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جو مجھے چھوڑ کر غیر کی پکار کرتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. او مجھے چھوڑ کر غیر کی پکار کرنے والے, مجھے چھوڑ کر غیر کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے والے, مجھے چھوڑ کر غیر کے سامنے اپنی جولی پھیلانے والے, وہ تو ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے. ان کے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک دھاگا بنا سکیں. تجھے کیا دیں گے؟ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. توجہ میری طرف رکھیں, توجہ میری طرف رکھیں. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے, میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ فتویٰ لگائیے. اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ, ہے کوئی اس سے بڑا گمراہ, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, جو پکار کرے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی, جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پکار کرے. مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں مجھے چھوڑ کر جو غیر کی پکار کرے اس سے بڑا کوئی گمراہ ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں میری کائنات میں, میری مخلوق میں بولے اس سے بڑا گمراہ. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں جو یا علی مدد کہتا ہے, یا رسول اللہ مدد کہتا ہے, یا غوث اعظم مدد کہتا ہے وہ گمراہ. چلو میں نہیں کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں مولوی فتوے لگاتے ہیں, میں نہیں لگاتا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن, 26واں پارہ ہے, پہلا صفحہ ہے, جا کے گھروں میں قرآن کھول کے ترجمہ دیکھنا. اللہ آپ سے سوال کرتا ہے کون ہے بڑا گمراہ اس سے جو مجھے چھوڑ کر غیر کی پکار کرتا ہے, وہ ہے کوئی بڑا گمراہ اس سے؟ اللہ کہتے ہیں پکار بھی کرتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وہ قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتے. کیسے جواب دیں گے؟ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ تو ان کی پکاروں سے ہی غافل. اللہ کے علاوہ غیر کی پکار کرتے ہو وہ تو تمہاری پکاروں سے ہی غافل ہیں. اور جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کہتے ہیں اجیبو, ادھر اللہ کہتے ہیں مَن لَّا يَسْتَجِيبُ, وہ تو پکار سنتے ہی نہیں ہیں, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میرے پاس آؤ نا, مجھے پکارو. اجیبو دعوت الداعِ اذا دعان. پھر میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اور یہی جملہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا میرے محبوب استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور جب بدر کے میدان میں آپ کمزوری کے عالم میں سر سجدے میں رکھ کر مجھے پکارا, نبی نے نعرہ کیا لگایا, یا اللہ مدد. جب یہ پکار کی اللہ میں کمزور ہوں, کائنات کے سب سے عظیم لوگ وہاں موجود ہیں, اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ وہاں موجود ہیں بدر کے میدان میں. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود, ابو بکر و عمر موجود, 313 صحابہ موجود, ایسے صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب اعلان کر دیتے ہیں یہ اب جو کچھ مرضی کرے. انہیں اللہ پوچھے گا بدری صحابہ کے بارے میں حضور نے یہی کائنات کے سب سے عظیم لوگ موجود ہیں, لیکن میرے محبوب نے وہاں بھی پکار رب کی کر کے بتایا دنیا والوں کہیں مشکل میں پھنس جاؤ, تکلیف میں آ جاؤ, کوئی حاجت پیش آ جائے, دشمن سے خطرہ اور خوف ہو, تم کمزور ہو تو پکار کیا ہونی چاہیے, یا اللہ. جب یہ ہوگی فاستجاب لکم فاستجاب لکم. ادھر رب نے کیا کہا غیر کی پکار کرنے والوں کے لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ, قیامت کے دن تک وہ نہیں تمہارا جواب دے سکتے, نہیں قبول کر سکتے. ادھر اللہ کہتے ہیں میرے محبوب جب تم نے پکارا تو فاستجاب لکم, میں نے اسی وقت تمہیں عطا کر دی, اسی وقت تمہاری مدد کر دی. یہ رمضان کا مہینہ میں نے کہا
تھوڑا رہ گیا، زیادہ گزر چکا ہے۔ ہم نے اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ پکار کس کی کرنی ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگنی ہے، اپنی حاجات، اپنی دعائیں، اپنی پریشانیاں کس کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے؟ کبھی کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔